سر، مسئلہ کشمیر ایک بار پھر پوری دنیا میں زیر بحث ہے۔ جکارتا کانفرنس میں بھی کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی بات ہوئی، 3 مختلف قراردادیں بھی منظور ہوئی ہیں۔ کیا سگنیفیکنس ہے اس کانفرنس کی؟ اس کانفرنس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ OIC اسلامی تعاون تنظیم ہمیشہ مسئلہ کشمیر کو اپنے وزارتی سربراہی اور اس طرح کے پارلیمانی اجلاس اس میں اٹھاتی رہی ہے، اور اس مرتبہ بھی اس نے اٹھایا۔ اس کی قراردادیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ OIC کا ایک مستقل کمیشن ہے حقوق انسانی پر، جس نے بہت سی رپورٹیں مرتب کی ہیں اور انہیں تفصیلات دی ہیں کہ کس طریقے سے کشمیریوں کا قتل عام کیا جاتا ہے، عورتوں کو بے آبرو کیا جاتا ہے، نوجوانوں کو قید کیا جاتا ہے اور ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو ان کے حقوق انسانی سارے کے سارے مسخ کر دیے گئے، مسل دیے گئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر اسلامی تعاون تنظیم نے یہ آواز اٹھائی ہے، تو اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس کی ایک یہ وجہ بھی ہے کہ اس کا پس منظر اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے درمیان حالیہ جنگ ہے، جس میں بھارت نے جارحیت پاکستان کے اوپر مسلط کی اور پاکستان نے اس کا بہت ہی زبردست جواب دیا، جس سے بھارت کے چھکے چھوٹ گئے اور وہ ابھی بوکھلایا ہوا ہے، لیکن وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے۔ تو اس قرارداد کی یہ 3 قراردادیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس منظر میں آنا پاکستان کے نقطہ نظر کی توثیق کرتا ہے اور کشمیریوں کی حمایت کرتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا میں آپ کو اضافہ کر دوں کہ صرف کشمیریوں کے اوپر ظلم نہیں ہو رہا، جو وہاں 25 کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں اور جو مسیحی برادری کے لوگ ہیں، ان کے اوپر بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، بالخصوص مسلمانوں کے اوپر۔ ان کو لو جہاد کے نام پہ، وطن واپسی کے نام پہ، گاؤں ماتا کے نام پہ، اور پھر ان کو شہریت سے محروم کر کے ان کو نشانہ ستم بنایا جا رہا ہے۔ اس سے آگے بڑھیے، ان سے ان کی شہریت چھیننے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اب جو ہے ان کے جو وقف کے املاک تھے ان کو ضبط کرنے کے لیے۔ بالکل مسعود صاحب، یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے۔ یہ قراردادیں تو سامنے آئی ہیں، ان کا متن بھی بڑا امپریسو ہے اور ایک یکجہتی کا مظاہرہ بھی ہوا ہے، لیکن اس کی افیکٹونیس پہ ابھی بھی سوالیہ نشان ہے، کیونکہ پہلے بھی امت مسلمہ بہت سارے مسائل پہ اکٹھی بات کرتی رہتی ہے، لیکن آر وی ریڈی ٹو فائٹ بیک دا PR دیٹ دا نیگیٹو فورسز ہیو؟ تو یہ اس کی افیکٹونیس پہ بتائیے گا۔ دیکھیے، اس قرارداد کی یہ اہمیت ہے، اور پھر جو میں پس منظر کا ذکر کر رہا تھا، تو ایک تو میں نے اس جنگ کا، حالیہ جنگ کا ذکر کیا، اور دوسرے جو آپ نے خود اپنے تعارفی جملوں میں کہا کہ جیسے صدر ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر کو پھر اٹھایا، اور بلکہ اس میں یہ بھی پیشکش کی ہے کہ وہ ثالثی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حالانکہ جو ان کا مارکو روبیو کا بیان آیا تھا، اس میں یہ کہا تھا کہ 2 طرفہ مذاکرات ہوں گے جس میں وسیع تر معاملات کے اوپر بات چیت ہوگی۔ تو یہ بنتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ بھارت کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں بین الاقوامی فورمز میں آوازیں خاموش ہو جائیں۔ اقوام متحدہ اس کے اوپر بات نہ کرے، اسلامی تعاون تنظیم اس کے اوپر بات نہ کرے، جنیوا میں حقوق انسانی کونسل اس کے اوپر بات نہ کرے۔ تو جب یہ آواز انڈونیشیا جکارتا سے اٹھتی ہے، یا جدہ سے اٹھے گی، یا واشنگٹن سے اٹھے گی، تو جو کشمیریوں کے حق میں جو رائے ہے، رائے سازی، وہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ بھی جو ہے، ہم جو کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانا چاہتے ہیں، اس مہم کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اب دوسرا ہے مذاکرات کا، یا ثالثی کا، یا ایک پائیدار حل کا، کشمیر کا ایک پائیدار حل کا۔ تو اس سلسلے میں ہمیں سفارتی کوششیں تیزتر کر دینی چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔